الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزمه رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ابلیس اپنا تخت بچھاتا ہے پانی کے اوپر، پھر وہ بھیجتا ہے لشکر کو اور وہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ قریب شیطان کے وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بڑا فتین ہو، فسادی ہو. ان میں سے ایک آتا ہے شیطان کے پاس تو کہتا ہے میں نے ایسا کام کیا اور ایسا کام کیا، تو شیطان اس سے کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں لگا رہا میاں بیوی کے درمیان اور یہاں تک کہ میں نے دونوں کے اندر جدائی ڈال دی. تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شیطان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، تو نے بڑا کام کیا. اس میں ایک راوی ہیں اعمش، وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے یہ بھی شاید فرمایا کہ اس کو گلے لگاتا ہے. اس روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس روایت کو کتاب الایمان میں لایا گیا باب الوسوسہ میں کہ شیطان انسان کو وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت سمندر کے اوپر بچھاتا ہے کہ وہاں اور کوئی نہیں ہوتا، بس اپنا بچھاتا ہے وہیں تخت اور سارے شیاطین اس میں جمع ہو جاتے ہیں. پھر وہ وہاں سے ان کو روانہ کرتا ہے کہ جاؤ اپنے اپنے کام پر، یعنی لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر لو، فتنوں میں اور فساد مچاؤ. تو وہ شیاطین وہاں سے نکلتے ہیں. آخر میں وہ شام کو واپس آتے ہیں اور کارگزاری سناتے ہیں. کوئی شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، مثلا میں نے فلاں شخص کو مبتلا کیا بڑے گناہ میں، اس نے بڑا گناہ کیا. کسی نے کسی کو مبتلا کر دیا، کہا میں نے اس کو شراب پلائی، شراب میں لگا دیا. کسی نے کہا کہ میں نے فلاں سے جھوٹ کہلوایا. بازار میں گیا ایک شیطان اور وہاں جو ہے وہ اس نے دکاندار کو وسوسوں میں مبتلا کیا اور اس سے جھوٹ بلوایا. یا اسی طرح سے اس نے کٹوتی کی، پورا نہیں تول کے دے دیا. غرض ہے کہ یہ شیاطین پھیل جاتے ہیں، جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں میں اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتے ہیں. شام کو آپ اپنا رپورٹ پیش کرتے ہیں، اپنی کارگزاری سناتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کیا. تو اتنا کرنے کے باوجود شیطان ان کو کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا. ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی نماز قضا کر دی، شیطان کہتا ہے چل تو نے کچھ بھی نہیں کیا. بہرحال آخر میں ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک گھر میں گیا، میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن میں ان کے درمیان میں وہیں بیٹھا کچن میں، تو میں
ان کو وسوسے میں مبتلا کرتا رہا کہ کسی طرح سے لڑائی ہو جائے، تو بس میں اس کو اکساتا رہا، اس کو بھی اکساتا رہا، تو شوہر کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس نے یہ کہا اور بیوی نے یہ کہا۔ مثلا جیسے تھوڑا سا نمک کم ہو گیا تھا تو شوہر نے تیز لہجے میں کہا اس میں نمک ہی نہیں ہے، آپ نے اس میں نمک کیوں نہیں ڈالا؟ اس نے کہا میں نے تو نمک ڈالا تھا، یا یہاں بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے، دھیان نہیں رہا، اس کو اس کی بات بتا الٹا کر دیا، یہاں تک کہ آپس میں تیز کلامی ہوگی تو میں ہو گئی۔ اس پر جو ہے شوہر نے اس کو مارا یا طلاق دے دی، تو عورت جو ہے وہاں سے نکل گئی یا وہیں رہی، لیکن شوہر نے 2-3 طلاقیں بھی دے دی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہ شیطان وہیں بیٹھا رہا یہاں تک کہ ان کے درمیان میں لڑائی ہو گئی۔ یہ شام کو آ کر بڑے شیطان کے سامنے جب کارگزاری پیش کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، میں نے، تو فرماتے ہیں فیدنیہ منہ، تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، کیا بہت اس کو مقرب بناتا ہے، اور کہتا ہے نہیں مانتا کیا، آپ تو بہت بہترین ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے شیطان ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں کہ تو ہے کام کرنے والا، تو نے اچھا کام کیا۔ یہ راوی فرماتے ہیں حضرت عامش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابو سفیان طلحہ ابن نافع، ابو سفیان نے شاید یہ بھی فرمایا کہ وہ اس کو گلے لگاتا ہے، یہ راوی کی احتیاط ہے، اس کو کہا ارا ہو کیا، کہتے کہ میرا خیال ہے کہ میرے استاد نے یہ بھی کہا تھا، قریب تو کر لیتا ہے، یہ تو فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ عامش اور میرے استاد نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کو گلے بھی لگاتا ہے، یعنی باقیوں کو گلے نہیں لگایا، صرف اس شیطان کو گلے لگایا۔ کس شیطان کو؟ جس نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کبھی وسوسے میں مبتلا کرا دیتا ہے، شوہر کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہے، بیوی کے دل میں ڈال دیا تمہارا شوہر جو ہے یہ غلط قسم کا آدمی ہے، یہ وہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، تو یہاں کی نفرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس روایت میں گویا یہ بتا دیا گیا کہ میاں بیوی کو بہت محتاط رہنا چاہیے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، اور یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، لڑائی نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، احترام کریں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو اتنا بڑا وہ نہیں ہے، ایک شیطان آیا اس نے ایک کو شراب پلائی تو بہت بڑا منع کیا، شراب اس نے پی لی، ایک سے جھوٹ کہلوایا، ایک سے چوری کروا دی، تو شیطان تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ تو نے بڑا کام کیا، لیکن اس سے کیوں کہتا تو نے بڑا کام کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہے، دو خاندانوں کی لڑائی ہے، اور بیوی کبھی بھاگ بھی جاتی ہے، بھاگ گئی بیوی، چلی گئی اپنے میکے، تو میکے والوں نے کہا کیا ہوا، تو بس وہ وہاں سنانا شروع کر دیتی ہے اور الزام بھی لگا دیتی ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی بتا دیتی ہے، تو باقاعدہ غیبت ہوتی ہے اور نفرتیں پھیلتی ہیں، سب لوگ جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے شوہر بیوی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، تو ان کے دل میں اور نفرت آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہے کہ وہ غصے میں آ کر طلاقیں بھی دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد مسئلہ بھی نہیں پوچھتا، اور وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کے اوپر طلاق پڑ جاتی ہے، تو طلاق جب پڑ جاتی ہے تو پھر بھی اس کو گھر میں رکھتا ہے، تو جب وہ طلاق پڑھ لی، کبھی 3 4 5 طلاقیں بھی دیتے ہیں ایک ساتھ، بعض لوگ تو روزانہ ہی طلاق دیتے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو جب وہ حرام ہو گئی اس کے اوپر، پھر بھی اس کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، تو ظاہر سی بات ساری زندگی تو گناہ لکھ دیا جائے گا، اور شیطان اس سے بہت خوش ہو جاتا ہے کہ بظاہر تو وہ میاں بیوی ہیں لیکن نکاح ٹوٹ چکا ہے، میں 2 بول زبان سے نکالو تو نکاح ہو جاتا ہے، تو نہیں، تو وہی 2-3 بول زبان سے نکالو تو نکاح ٹوٹ گیا، تو کیوں نہیں ٹوٹ سکتا ہے؟ ایک اجنبی شخص ہے، ایک اجنبی عورت ہے، اب ان کے درمیان میں نکاح ہوا، کیا کرنا ہے؟ خطبہ دینا، تو خطبہ پڑھنا تو مسنون ہے، کیا ہے؟ سنت، اصل تو ایجاب و قبول ہے، کیا اس سے کہا جاتا ہے آپ نے قبول کر لی؟ ہاں میں نے قبول کر لیا، ہو گئے، 2 ہی بول تو ہوئے۔ تو جب ان 2 بول سے ایک اجنبی عورت دوسرے کے لیے حلال ہو گئی، تو جب وہ 2-3 بول کہے گا تو حرام بھی ہو سکتی ہے نا، تو شیطان دیکھتا ہے کہ میں نے ان کے درمیان لڑائی کرا دی، اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی،
طلاق بائن دے دی، طلاق مغلظہ دے دی، 3 طلاقیں، 10 طلاقیں، کتنی کیا دے دی، یہ حرام ہو گئی اس کے اوپر، پھر بھی اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ گویا کہ ساری زندگی کیا ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں اس کے اثرات بچوں پر بھی پڑتے ہیں، ان کا مزاج بھی ویسے بن جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں امت کو بتایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا شیطان کے وسوسوں میں آپ مبتلا نہ ہو جائیں، شیطان کو گھر میں آنے کا موقع نہ دیں، میاں بیوی آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کو احترام کرے، اس کا اکرام کرے، اس کو تعظیم سے رکھے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، یہ فرمایا۔ تو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی حدیث میں ہے جس گھر میں لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، اللہ تعالیٰ اس گھر سے خیر و برکت نکال دیتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، بہت سارے فون کرتے ہیں، لڑکیاں فون کرتی ہیں، لڑکے فون کرتے ہیں کہ میرے والدین آپس میں لڑتے ہیں، گالی گلوچ کر لیتے ہیں۔ تو اب بچے بالغ ہوئے ہیں، وہ شرماتے ہیں کہ دیکھو کیسے گالی گلوچ کر لیتے ہیں آپس میں، تو ہر وقت لڑائی، ہر وقت لڑائی، تو اس سے گھر خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، بچوں کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اس شیطان سے جو میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کرا دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی۔ کتابوں میں ایک مستقل باب لکھا ہے، باب الوصیہ بالنساء، اس کا مطلب یہ ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا باب، پھر اس میں ساری روایتیں جمع کی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ عورت تو گویا ایسی مخلوق ہے بالکل اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا تھا، جیسے بھیڑ اور بکریاں، 10 10 20 20 30 30 بیویاں بھی ہوتی تھی، ایسی پڑی ہوئی ہیں، ان کے حقوق نہیں دی جاتے تھے، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض لوگ تو ان کو انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی دوسرے درجے کا انسان مانے، بالکل نہیں، ان کے حقوق کی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا، اور قرآن پاک نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں فرمایا کہ تم خواتین کے ساتھ نیکی کے ساتھ رہو اور اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزارو، اچھی معاشرت ان کے ساتھ برتو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کی بے عزتی مت کرو، یہ فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِي، آپ نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے بارے میں فرمایا میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا ہوں، اچھا سلوک کر لیتا ہوں۔ تو یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، فرمایا کہ میری نصیحت قبول کر لو، نصیحت میری سن لو، کیا؟ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میاں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے بہت سارے مسائل آپ نے فرمائے۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ عورت جو ہے یہ پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، لہذا اگر شوہر چاہے کہ 100% یہ بالکل جو ہے وہ میرے حکم کے مطابق چلے اور میرے مزاج کے مطابق یہ چلے، بظاہر تو یہ بہت مشکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یفرق مومن مومنۃ ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن کسی مومن عورت کو اسے نفرت نہ کرے، کیا انہیں شوہر بیوی سے نفرت نہ کرے اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی اور کمی ہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی کمی بھی ہو تو لیکن دوسرے عادات اس کے اندر اچھے ہو سکتے ہیں، مثلا کھانا پکانا زیادہ نہیں جانتی ہے لیکن فرمانبردار بہت ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے اس کی بیوی بہت تیز تھی، تو لوگوں نے اسے کہا حضرت جس کو طلاق دے دو، تو انہوں نے کہا دیکھو اس کے اندر تو واقعی یہ خامیاں ہیں، لیکن ایک خوبی اس کے اندر ایسی ہے
کہ جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. کہا کیا؟ وفاداری. کیا کہا؟ اگر میں اس کو کہوں گا اس کونے میں بیٹھو، کیا اسی کونے میں بیٹھی رہے گی. کہ وفاداری اس کے اندر بہت ہے. البتہ یہ خامیاں بھی ہیں. تو اس لیے آپ کو فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر ایک صفت اس کے اندر ہے، ناصفتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو نفرت مت کرو. باقی جو صفتیں اس کے اندر ہے ان کو نظروں میں رکھو ہر وقت. یہ فرما بردار ہے، نماز کی پابند ہے، پردہ بھی کر لیتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ ممکن ہے وہ مزاج میں تیز بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے. تو اس ایک اور اس کوتاہی کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے اس کے ساتھ تم بالکل نفرت مت کر لو کہ آپ کہیں گے کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں، بالکل اس کو کنڈم قرار دو. ایسا مت کرو، یہ فرمایا. اور اس کے اوپر جو بہت سارے واقعات لکھے ہیں علماء کرام نے میاں بیوی کے درمیان. فلاں بزرگ تھا، اس کی بیوی تیز مزاج تھی لیکن اس کو چھوڑتا نہیں تھا. تو ایک بزرگ کے بارے میں اس سے کہا حضرت آپ کی بیوی بہت تیز ہے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے میری اصلاح فرمائی فرمائی. کسی نے کہا کہ یہ بال بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے، ٹھیک ہے زبان کی تیز ہے. مطلب تو یہ ہے کہ معمولی چیزوں پر لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے اور بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یعنی اگر تم عورتوں کو کسی اعتبار سے ناپسند کرتے ہو جو تمہارے نکاح میں آ گئی ہیں، تو لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں اور خیر رکھا ہو. اس لیے جو خیر اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے تو اس خیر اور اس وصف کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے. اس سے دل کو تسلی ہوگی اور آدمی بدسلوکی نہیں کرے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دو آدمی ایک ساتھ رہتے ہیں تو دونوں کا مزاج ایک جیسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. مزاج میں تو فرق ہوگا ہی. تو جب مزاج میں فرق ہوگا تو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے. لہذا آپ نے فرمایا ان چیزوں کو نبھانا چاہیے. اور بہت سارے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے. بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے کس پر؟ سمندر کے اوپر. وہیں بیٹھا رہتا ہے تو اپنے چیلوں کو اور کارندوں کو بھیجتا ہے دنیا میں کہ جاؤ اور کر لو دن میں کام. تو شام کو وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کیا. تو شیطان ان کو کہتا ہے کہ تم نے کوئی کمال نہیں کیا. یعنی مجرے سے دیون تمن کہتے ایسا کرت نہیں کیا یوکن. آخر میں ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں فلاں گھر میں گیا، میاں بیوی پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے، گھر اچھا تھا، لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن میں نے دونوں کے اندر کیا کرنا دیا؟ جھگڑا کرا دیا. تو شیطان اس پر بہت خوش ہوتا ہے. اس سے کہتے ہیں بس تم تو ہو کام کے آدمی، اور اس کو قریب کرتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے. تو اس روایت کو اس لیے فرمایا کہ ہم کو محتاط رہنا چاہیے. اس میں ظاہر سی بات ہے ہم سب تو گھروں میں میاں بیوی بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہیں. لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا اور تیز کلامی کر لینا ایسا نہیں کرنا چاہیے. عورتیں تو یہاں ہیں نہیں، ورنہ ان کے بارے میں بھی حقوق ہیں کہ آپ اپنے شوہر کا کیا کریں؟ اکرام کریں، احترام کریں. بعض عورتیں بہت زبان دراز ہوتی ہیں. تو ایک روایت میں ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت کمینہ ہوتی ہے وہ شریف مرد پر غالب رہتی ہے. شریف مرد پر وہ بیچارہ مغلوب رہتا ہے، اور جو مرد کمینہ ہو وہ شریف عورت کے اوپر کیا رہتا ہے؟ غالب رہتا ہے. فرمایا کہ دونوں ہی نیک ہونے چاہیے. بہرحال اس کو باب الوسوسہ میں لائے. کل میرے پاس میاں بیوی آئے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ مبلغ ہے. کیا ہے؟ جی مبلغ ہے، اور تبلیغ کر لیتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، امامت بھی کرتا ہے. بیوی اس کے ساتھ تھی. اس نے کہا یہ میری اہلیہ ہے، برقع تھا اس کے اوپر. تو اس کے بعد جو اس کی بیوی نے رونا شروع کر دیا، میرے خیال میں 15-20 منٹ تک روتی رہی. اس نے اپنے شوہر کے وہ بتا دیے، کہتے ہیں کہ یہ مجھے الزام لگاتا ہے، یہ مجھے ستاتا ہے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، یہ ہے. تو پھر میں نے بہرحال میں نے کہا یہ تو خود ہی مبلغ ہے تو میں کیا نصیحت کروں اس سے. تو معلومات تو ہوتے ہیں انسان کو، لیکن عملی اعتبار سے وہ پھر اس میں اترتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس شیطان کے فتنے سے بچائے. اور پھر فرمایا کہ جب دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو بیوی بھاگ جاتی ہے
تو سال کے بعد آتی ہے، 2 سال کے بعد آتی ہے۔ اور جب آپ عدالتوں میں جاؤ دیکھو مقدمے کتنے ہیں۔ بیوی نے مقدمہ کیا ہے شوہر کے اوپر، اور شوہر نے مقدمہ کیا ہے کس کے اوپر؟ بیوی کے اوپر، نان نفقے کے اوپر ہے۔ 3 سال ہو گئے وہ میکے میں ہے، 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، ایک بچہ وہاں ہے، ایک بچہ یہاں ہے، یا دونوں بچے اس نے چھین کے لے لیے، یا تو بیوی چھوڑتی نہیں ان بچوں کو، یا ہے کہ شوہر نے زبردستی ان سے لے لیا۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ محتاط رہنا چاہیے، شیطان کو اپنے گھر کے اندر گھسنے نہیں دینا چاہیے، گھر کے اندر یہ لڑائی کا اور جھگڑے کا یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے، یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے حضرت جابر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الشیطان قد ایس من ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان مایوس ہو گیا۔ شیطان کس بات سے مایوس ہو گیا؟ کہ جزیرۃ العرب کے اندر جو مسلمان ہیں، نمازی ہیں، وہ اس کی پرستش کریں، وہ اس کی، یعنی اس سے وہ نا امید ہو گیا۔ یہ جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ چاروں طرف جس کے پانی ہو۔ تو عرب جو ہے اس کے اندر چاروں طرف پانی نہیں، 3 طرف پانی ہے۔ شام کی طرف تو خشکی ہے، باقی ایک طرف سے جو ہے اس میں یہ بحر ہند ہے، اور ایک طرف سے خلیج فارس ہے، بحر عمان ہے، بحر قلزم ہے۔ بہرحال یہ فرمایا کہ یہ جو جزیرہ ہے، اب شیطان نا امید ہو گیا۔ پہلے سب سے زیادہ تو بت پرستی وہیں ہوتی تھی، سب سے زیادہ، اس لیے کہ 360 تو کعبہ میں تھے، یعنی کچھ اندر رکھے ہوئے تھے، کچھ کعبہ کے چھت پر رکھے ہوئے تھے، کچھ صحن میں رکھے ہوئے تھے، کچھ صفا پر تھے، کچھ مروہ پر تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت الگ ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے شیطان بہت خوش تھا کہ ہر شخص کو بت پرستی میں مبتلا ہے۔ اب جب تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا ختم ہو گیا، اور جب تک مکہ شریف فتح نہیں ہوا تب تک بت رکھے ہوئے تھے کس میں؟ خانہ کعبے کے اندر۔ مکہ شریف فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازہ کھول دیا، اور آپ کے دست مبارک میں وہ چھڑی تھی، عصا تھا، تو آپ ایک کے لگاتے تھے اور اس کو یوں اشارہ کر کے وہ گر جاتا تھا۔ فرماتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ نے ان کو اٹھوایا کہ یہاں سے اٹھا لو، پھینک دو ان کو۔ تو اسی طرح سے پھر صحابہ کرام کو بھیجا، فلان جگہ جاؤ، فلان جگہ جاؤ، کیونکہ ہر قبیلے کے الگ الگ بت تھے۔ تو یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد اسلام کا نور آیا، توحید کا نور آیا، تو سارے لوگوں نے تب توبہ کر لی، اور بت پرستی سے سب کو نفرت ہو گئی، سب موحد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اب شیطان جو مایوس ہو گیا ہے، کیا اس سے مایوس ہو گیا، اب جزیرۃ العرب میں اب اس کی کبھی پوجا نہیں ہوگی۔ اس کی پوجا کا مطلب یہ کہ اب پھر لوگ بت پرست ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو چکا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مرکز ہے، کیا ہے؟ محبت وحی ہے، حجاز ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، اس نے نا امید ہو گیا۔ فرمایا ولیکن، کیا؟ فی التحریش بینہم، البتہ آپس میں لڑائی کرانے میں، جھگڑا کرانے میں وہ مایوس نہیں ہوا، یعنی اس سے تو مایوس ہو گیا، کیونکہ کسی کو مبتلا کرے کس میں؟ وہ تو نہیں ہوگا، وہ تو ان کا توحید تو اعلیٰ درجے کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں نمازی بھی ہو اور وہ کسی بت کی پھر پوجا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرماتی البتہ ایک چیز ہے، اس میں وہ نا امید نہیں، اس میں وہ کامیاب رہے گا، اس میں وہ محنت کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپس میں لڑانا، آپس میں، یعنی مسلمان لڑیں گے آپس میں۔ وہ کہ اس میں بھی شیطان کا کام تو نکلا کسی نہ کسی حد تک، اگرچہ انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، غیر اللہ کی پوجا، لیکن جو آپس میں لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، فساد ہوا، اس سے بھی تو شیطان خوش ہوا۔ شیطان خوش ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے بھی، شیطان خوش ہوتا ہے گناہوں سے بھی، اور شیطان خوش ہو جاتا ہے جب مسلمان آپس میں کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کو کفر شرک میں مبتلا کرے۔ کس میں؟ اس میں ہو گیا مبتلا تو بس شیطان کا کام ہو گیا، اور اگر اس میں مبتلا نہیں ہوا تو پھر وہ گناہ کبائر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کس میں؟ کبیروں میں، اور جھوٹ میں، اور شراب میں، اور دوسری چیزوں میں، اور رشوتوں میں۔
اور اگر دیکھا کہ یہ تو اس میں بھی پھنسا نہیں، اس میں بھی پھنسا نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں چلو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا دیں، تو چھوٹے گناہوں میں مبتلا کر دیں۔ اگر دیکھا کہ یہ اللہ کا بندہ نہ بڑے گناہ کرتا ہے نہ چھوٹے گناہ کرتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، یہ اعمال والا ہے، پھر وہ جو عمل اعلیٰ درجے کا اس سے روکتا ہے، کیا جو اس سے دوسرے نمبر اس میں لگاتے ہیں، اس کی مثال آپ سن لیں تب سمجھ میں آئے گا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، اس میں پورا ثواب ملتا ہے، اس میں پورا ثواب، اور اگر بیٹھ کے نفل پڑھ لے آدھا ثواب ہے۔ تو شیطان آ کر اس سے کہتا ہے بیٹھ کے بھی تو نماز ادا ہوتی ہے، تم تھکے ہوئے ہو، تم کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں، نماز پہ پڑھ لو۔ وہ یہ چاہتا ہے اس کو زیادہ نیکیاں بھی نہ ملے، تو کہتے ہیں کہ افضل کام کو چھوڑ کر مفضول کام کی طرف وہ آدمی کو متوجہ کر لیتا ہے شیطان۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، تو اگر وہاں نہیں پھنسا تو یہاں نہیں تو یہاں نہیں، کچھ نہ کچھ نقصان کرا دیتا ہے۔ تو کتاب میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تہجد کے پابند تو سارے صحابہ تھے، یہ تو قرآن پاک میں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی انسان تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کی نماز فوت ہو گئی، نہیں اٹھ پائے، بہت افسوس ہوا، بہت رنج ہوا، اور کچھ آنسو بھی بہا دیے۔ تو اگلی رات جب دیکھا ایک شخص آیا، وہ اس کو جگا رہا ہے، حضرت بیدار ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا یہ آدمی کیسے آیا، کون آیا؟ اس نے بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا حضرت کوٹ سے ابلیس، کیا میں تو شیطان ہوں۔ اس نے کہا شیطان کا کام کیا؟ اس نے کہا حضرت میں نے کہا کہ آپ اٹھیں اور تہجد پڑھ لیں، کیا پڑھ لیں؟ اس نے کہا شیطان کا کام تو یہ ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو جگائے نماز کے لیے، شیطان کا کام تو سلانا ہے، کیا سو جا علیک لیل طویل۔ حدیث پاک میں بھی ہے جب آدمی سوتا ہے شیطان اس کی گدی پر 3 گانٹھ لگاتا ہے، کیا 1 2 اور 3 لگا کے اس کو بند کر کے رکھ دیا، تو پھر آ کے اس کے ناک کے اندر آ کے رات گزارتا ہے۔ اب سو گیا وہ، صبح جب بندے مومن کھڑا ہو گیا تو اس نے پڑھ لیا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ البعث والنشور، یا والیہ النشور دونوں ہے۔ ایک گرہ کھل گئی، ایک گرہ، اس کے بعد اس نے وضو بنا لیا تو دوسری گرہ کھل گئی، اس کے بعد اس نے نماز پڑھ لی، چاہے تہجد کی نماز ہو یا صبح کی سنتیں ہوں، تو تیسری گرہ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب النفس، کیا پاکیزہ نفس ہے اس کا باطن پاکیزہ ہے، کیونکہ شیطان نے جو 3 گانٹھ لگائے دیے تھے وہ تینوں گانٹھ کیا ہو گئے، کھل گئے۔ اس کے بعد تو شیطان ناکام ہو جاتا ہے، کہتے کہ بھئی یہاں تو میری چلی نہیں۔ اور اگر آدمی اٹھا ہی نہیں، سوتا ہی رہا یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہوا، کیا آفتاب طلوع ہو گیا، تو وہ نہیں اٹھا، فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں، دونوں کانوں میں، گویا شیطان کامیاب ہو گیا کیونکہ 3 گانٹھ بھی لگائے تھے اور کانوں میں کیا کیا، پیشاب بھی کیا۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبح کی نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے بہت جو ہے ایمان پر بھی کیا آتا ہے، بہت نقصان ہو جاتا ہے ایمان کا، شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی ظفر ولی خان صاحب ظفر ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا، خود خواب ایک فرمایا کہ مجھے بہت فکر تھی اس بات کی کہ قبر میں منکر نکیر میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ بہرحال بزرگ تھے وہ، تو حضرت نے فکر تو ہونی چاہیے ایمان والے کو، فکر جیسے ایک آدمی سفر میں گیا یہاں سے مکہ شریف تو اس کو فکر رہتی ہے کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں وہاں ایئرپورٹ، اور میرا امیگریشن بھی ہو جائے، میرا سامان بھی ہو جائے، پھر بس بھی موقع پر مل جائے، وقت پر پہنچ جائیں، فکر لگی رہتی ہے۔ تو جس آدمی کو دنیا سے آخرت میں جانا ہو کہاں، اس کو تو اور زیادہ فکر ہونی چاہیے نا۔ تو جب دنیا کے سفر کی اتنی فکر ہے، میرا سامان برابر ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسی غلط چیز تو اس میں نہیں آئی ہے جو وہاں نہیں جانے دیں گے، تو ہینڈ بیگ میں تو بہت ساری چیزیں ممنوع ہے، کینچی نہیں رکھ سکتے اس میں، اور دوسری چیزیں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ مجھے تو ایک میں انہوں نے مسواک بھی واپس نکالی، میں نے کہا یہ مسواک ہے، انہوں نے کہا ناٹ الاؤڈ، یہ الاؤڈ نہیں، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے رکھ دو وہیں۔ تو چاقو ہوتا ہے وہ بھی نکال کے رکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی رسی ہو بھی نکال کے رکھتے ہیں، لائٹر ہوتا وہ بھی سو بھی ممنوع، وہاں نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال تو اس سفر کا جب یہ خیال ہے تو اس سفر کا تو ہونا ہی چاہیے، اسی لیے
کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہستی سے عدم تک، ہستی سے نفس چند کی ہے راہ، دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا، یعنی اس زندگی سے اس تک، عدم کے معنی ختم ہو جانا، یہ چند سانسوں کا سفر ہے کیا، لیکن دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا، ایسا سفر کوئی، اس لیے کہ جو امریکہ گئے تھے، جرمن گئے تھے، جاپان گئے تھے، سعودیہ گئے تھے، وہ بھی آئے، کوئی 2 سال کے بعد آئے، کوئی 3 سال، بہرحال واپس آئے، لیکن جو قبرستان گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ مجھے ایک ساتھی ملا مدینہ طیبہ میں، کشمیری، میں نے کہا کتنے سالوں سے گھر نہیں گئے، کہا 7 سال سے۔ کتنے؟ اللہ کا بندہ 7 سال سے گھر ہی نہیں آیا۔ اب تو بہرحال ویڈیو پر یہ وہ کالیں ہوتی ہیں تو والدین اس کو دیکھ لیتے ہیں، ورنہ ظاہر سے بس 7 سال تک اگر والدین اپنے اولاد کو نہیں دیکھیں تو کیا گزرے گی ان کے اوپر۔ تو بہرحال لمبا سفر ہے آخرت کا، تو فکر ہونی چاہیے کہ مرتے وقت کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ، قبر میں کیا ہوگا۔ تو حضرت نے خواب فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرا انتقال ہوا، میرا انتقال ہو گیا۔ اب غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، اس کے بعد قبرستان اس کو لے گئے تو بہرحال لحد میں رکھ کے اس کو دفن کر دیا کہ اب میں قبر میں ہوں، اور یہ اب معلوم ہے اب تو منکر نکیر آئیں گے اور روح پھر ڈال دی جائے گی۔ حضرت نے فرمایا میں نے دیکھا قبر کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت، حسین، بہت ہی مضبوط قسم کا جوان یہ داخل ہوا قبر میں، ایسا خوبصورت میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں، وہ میرے سر کی طرف بیٹھا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آیا، وہ بھی ایسا ہی حسین تھا اور بہت مضبوط۔ تو اس نے جو پہلے آیا تھا اس نے دوسرے شخص کو کہا کہ آپ پاؤں کی طرف رہیں۔ کس کی طرف؟ وہ پاؤں کی طرف رہا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد فرشتے آئے 2، وہی منکر نکیر کاغذ لے کر۔ تو یہ جو میرے سر کی طرف تھا اس نے خود ہی ان سے بات کر لی اور ان سے ہاتھ سے لے لیا وہ کاغذ اور جواب لکھ دیا اس پر۔ کیا لکھ دیا؟ انہوں نے کہا جاؤ۔ کہ پھر میری طرف متوجہ ہوئے تو فرمانے لگے آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے پہچانتے ہیں؟ حضرت نے عرض کہا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں۔ تو اس نے کہا میں تمہاری فجر کی نماز ہوں۔ کیا؟ یہ حضرت نے خواب میں بتایا میں تمہاری فجر کی، کہ تمہاری فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، تم فجر کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو پھر اس نے بتا دیا، وہ جو جوان تھا، کہا ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں۔ اکیلا؟ کن کے ساتھ؟ یعنی منکر نکیر کے ساتھ نمٹ آئے تو میں اکیلا کافی ہوں، کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہ دوسرا جو ہے یہ بھیجا گیا، یہ اکرام و احترام کے لیے آپ کے۔ کہا اس کو پہچانتے ہو کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے جو تم تلاوت کرتے تھے اور قرآن پاک کی خدمت کرتے تھے۔ کیا؟ یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ خواب دیکھا میں نے۔ تو ظاہر سی بات ہے روایتوں میں بھی آتا ہے کہ سر کے اوپر بھی اعمال آ جاتے ہیں اور پاؤں کی طرف بھی اعمال آ جاتے ہیں، دائیں بائیں اعمال میں آدمی جو ہے وہ بالکل اس میں رہتا ہے۔ تو برے اعمال ہوں گے تو برے اعمالوں میں پھنسے گا، ادھر سے سانپ آئے گا، ادھر سے بچھو آئے گا، ادھر سے آگ آئے گی۔ نیک اعمال ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ عذاب آتا ہے سر کی جانب۔ کس سے؟ تو سر باتیں کرتا ہے، تو سر عذاب سے کہتا ہے کہ واپس جاؤ، آگے مت بڑھو۔ کہ کیوں؟ کہ یہ وہ سر ہے جس نے ہزاروں سجدے اللہ کے کیے ہیں۔ کس نے؟ اس لیے آپ اس کو عذاب نہیں کر سکتے۔ تو وہ عذاب جو ہے وہ گھوم کے آتا ہے اور پاؤں کی جانب سے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پاؤں اس سے کہتے ہیں عذاب سے واپس جاؤ، کیا؟ آگے مت بڑھو۔ کہ کیوں؟ کہ یہ وہ قدم ہیں جو بار بار اللہ کے گھر میں آتے تھے، اس لیے ہم یہاں آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ پھر وہ درمیان میں آتا ہے تو ہاتھ بولتا ہے پیچھے ہٹو۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہ یہاں عذاب نہیں ہونے دیں گے اس کو، پیچھے جاؤ، واپس جاؤ۔ کہتے کیوں؟ کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے راستے میں اتنا اور اتنا خرچ کیا، اتنا اور۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا خود کہ اعمال صالحہ قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور برے اعمال بھی قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جنت و جہنم کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ برے اعمال کا بدلہ، اور جنت کیا ہے؟ اعمال صالحہ کا بدلہ۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ شیطان آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ 3 گانٹھ لگاتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا بھئی تمہارا کام تو سلانا ہے، کیا ہے؟ نہ کہ جگانا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ اٹھیے، کیا اس کی طرف دھیان
کہتے ہیں بس آپ تہجد پڑھ لیں. اس نے کہا نہیں مجھے راز بتا دو. انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے آپ تہجد کے پابند ہیں. کل میں نے بہت کوشش کی کہ آپ سو جائیں, آپ اٹھ نہ پائیں, تو میں اس میں کامیاب ہو گیا اور آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو آپ کا افسوس ہوا اور دن میں آپ نے جو آنسو بہائے اور گویا دن بھر اس غم میں رہے کہ میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی, تو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے زیادہ کئی ہزار تہجد کا ثواب لکھ دیا اور آپ کے درجات بہت بلند کیے گئے. یہ مجھے برداشت نہیں, یہ مجھے, میں نے کہا چلو پڑھ لے ایک ہی تہجد, یہی کافی ہے, یہی کیونکہ اس کے تو اور زیادہ درجات بلند ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ آتا ہے اور وسوسے میں مبتلا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے, شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اب اس کی عبادت کبھی نہیں کی جائے گی, یعنی وہ بت پرستی نہیں کریں گے. ہاں اس کے علاوہ اور سارا عالم ہے, اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایمان کے بارے میں ہے یہ روایت, وہاں مسجد نبوی میں بھی جو وہ پیتل کے ٹکڑوں سے یہ لکھی ہوئی ہے روایت, کیا ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا. اس کا مطلب تو یہ ہے ایمان واپس آئے گا مدینہ, ایمان واپس آئے گا مدینہ, جیسے سانپ واپس آتا ہے اپنے بل میں, اپنی سوراخ میں آ جاتا ہے, گھوم گھام کے آ گیا, تو ایمان واپس آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں ایمان نہیں رہے گا, اس کی ملک میں, حتیٰ کہ جدہ میں بھی نہیں رہے گا, مکہ میں بھی نہیں رہے گا, طائف میں بھی نہیں رہے گا, ریاض میں بھی نہیں رہے گا. سارا عالم خالی ہو جائے گا, یہ قیامت سے پہلے ہوگا, اور صرف رہے گا مدینے میں. کس میں؟ مدینے میں. اور یہ فرمایا کہ آخر میں مدینے میں آئے گا. اس کی وجہ بھی لکھی ہے, شروعات بھی مدینے سے ہوئی ہے, یعنی ایمان جو پھیلا, ایمان کی محنت کہاں سے؟ مکہ شریف میں تو نہیں, وہاں تو کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے, نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے تھے, مسجد بنانے نہیں دی, حرم میں نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے, کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے, اور وہاں تو مسلمانوں کو بھگاتے تھے. تو اس لیے وہاں پھیلا. جب مدینہ طیبہ گئے تب راستہ کھلا. اس لیے فرمایا کہ گویا کہ یہ نکلا کہاں سے؟ مدینہ سے, واپس آئے گا مدینہ میں ہے. اب سوال ہے کہ سانپ کے ساتھ کیوں تشبیہ دے دی؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سانپ کو بس مزہ آتا ہے اپنے بل میں. کس میں؟ بہت سارے جانور ہوتے ہیں کہ جہاں رات آ گئی رات گزاری, لیکن سانپ کتنا ہی دور جائے وہ شام تک واپس آنے کی کوشش کر دیتا, بس اپنی بل میں رہے گا, سانپ کا بل ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایمان جو ہے واپس آئے گا. دوسرا مطلب سانپ کے ساتھ تشبیہ دینے میں یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ اسلام کو سانپ سمجھیں گے. کیا؟ یعنی جیسے سانپ جو ہے نا زہریلا ہے اور یہ ڈسے گا, نقصان پہنچائے گا, اس طرح سے اس زمانے کے لوگ اسلام کو کیا سمجھیں گے؟ سانپ کی طرح سمجھیں گے, اسے ڈریں گے. کیا؟ اسے ڈر جائیں گے. تو مطلب تو یہ ہے کہ وہ اسلام سے دور ہوں گے, اسلام کو پسند نہیں کریں گے, ڈر جائیں گے. اگر ہم نے یہ قبول کر لیا تو یہ بھی کرنا پڑے گا, یہ بھی کرنا پڑے گا, اور سیدھی سادھی شادی کرنی پڑے گی. اس لیے وہ اسلام کو نعوذ باللہ میں نفرت کریں گے, اس کو سانپ کی طرح سمجھیں گے. وہ سمجھیں گے ہماری ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے, ہم کو فیشن کرنے نہیں دیتا, ہم کو ڈانس نہیں کرنے دیتا, ہم کو خوب حلال و حرام جو بھی کمانے نہیں دیتا, اس پر بھی پابندی, اس پر بھی پابندی, اس پر بھی پابندی. اسے سانپ کے ساتھ تشبیہ دے دی اس کو. تو خلاصہ یہ ہے کہ عرب کے اندر اب عبادت اس کی نہیں ہوگی, یہ فرمایا. کیونکہ یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا, تو یہ کبائر کراتا ہے, اسلام سے نکال دیتا ہے, اس لیے باب الوسوسہ میں اس کو لائے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاءہ رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون حممة احب الی من ان اتکلم به قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارشاد یہ ایک شخص آیا خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, عرض کیا انی احدث نفسی بشیء, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسوسے آتے ہیں. کیا؟ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں
کہ اگر میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، جل کر، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اس بات کو زبان پر لاؤں. یعنی مطلب تو میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں برے برے، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اسلام کے بارے میں، تو مجھے یہ پسند ہے اگر میں جل جاؤں اور کوئلہ ہو جاؤں، یہ تو میں پسند کر لوں گا، نہیں مجھے برداشت، میں ایسا کروں گا. لیکن ان وسوسوں کو میں زبان پر لانا نہیں چاہتا ہے، ایسے وسوسے مجھے آتے ہیں. جواب بھی آپ نے کیا دے دیا، سبحان اللہ. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس آپ تو تباہ ہو گئے، آپ تو کچھ بھی نہیں رہے. آپ نے فرمایا، ایک روایت میں فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، کیا آپ نے فرمایا یہ تو آپ کے ایماندار ہونے کی علامت ہے، آپ کے ایماندار ہونے کی سارا ہی غم دور کر لیا. مطلب تو یہ ہے کہ ایمان والے ہی کو تو وسوسے آئیں گے نا ایمان کے بارے میں. جس کے جیب میں پیسے ہوں تو بار بار دیکھے گا نا پیسے ہیں یا نہیں، گر تو نہیں گئے. جس کی جیب ہی نہ ہو، کیا یا جیب ہو تو اس میں کچھ بھی نہیں، اس کو کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. ارے ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اسے اسکوٹر نہیں ہو، پیدل آیا تھا، اس کو کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. جس کا اسکوٹر باہر ہو وہ تو وسوسہ آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اسکوٹر لے کر کوئی بھاگ جائے، خاص طور سے اس علاقے میں جہاں اسکوٹر اور گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں. تو بار بار خیال آنا، یہ علامت ہے اس بات کی اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے. جس کے پاس ہوگا ہی نہیں اس کو خیال ہی نہیں آئے. تو آپ نے فرمایا آپ کو وسوسے آتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت آتے ہیں. فرمایا یہ تو تمہارے ایماندار ہونے کی علامت ہے. تو سارا غم دور کر دیا. اس میں کیا فرمایا؟ اس میں فرمایا الحمدللہ. کیا؟ یعنی آپ نے ڈانٹا نہیں اس کو، بلکہ کیا پڑھ لیا؟ فرمایا الحمدللہ. کیا؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. الذی رد امرہ الی الوسوسہ، جس نے اس خیال کو وسوسے کی حد تک محدود رکھا. کیا؟ وسوسے کی حد تک. فرمایا کہ شیطان نے بہت کوشش کی ہے آپ کو گمراہ کرنے کی، کیا کیا کرنے کی، لیکن بس وہ یہاں تک تو کامیاب ہو گیا. وہ صرف وسوسہ ڈالا اس نے، اس میں آگے وہ ناکام ہو گیا. آگے وہ، کیونکہ آپ نے اس بات کو زبان پر لایا جو وسوسہ، نہ اس کے اوپر کوئی عمل کیا. اس لیے آپ نے فرمایا یہ وسوسہ تھا، اور اس وسوسے کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اوپر کیا کر لیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. تو بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں. اور کیوں پریشان ہیں؟ مجھے وسوسے آتے ہیں. کیا وسوسے آ جائیں، ٹھیک ہے، ادھر سے آئے ادھر سے گئے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے وسوسے کا علاج بتایا ہے. کیا وسوسے کا علاج ہے کہ اس کی طرف توجہ مت کرو، کیا، اور اپنا کام کرتے رہو. تو اس سے کیا ہوگا؟ شیطان کہے گا بھائی میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ اللہ کا بندہ میری طرف توجہ نہیں کرتا ہے، توجہ ہی نہیں دیتا ہے. تو شیطان پیچھے چھوڑے گا. آپ حضرات کو تجربہ ہوگا، بعض وہ دیوانے قسم کے آدمی ہوتے ہیں نا، تو بچے ان کو چھیڑتے ہیں. کیا؟ کسی کو کچھ کہہ دے، کسی کو کچھ کہتے ہیں. تو وہاں ایک جگہ، ایک یہاں نہیں دوسرے علاقے میں، تو وہاں اونٹ بھی ہوتے ہیں. تو وہاں ایک شخص تھا، اس کو لوگ اونٹ کہتے تھے. کیا؟ اب وہ پتھر اٹھاتا تھا، مارتا تھا. اگر وہ اونٹ کہتے وہ کچھ بھی نہیں کہتا. کیا؟ ٹھیک ہے، تو اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. اس کا مطلب تو ہے کہ جب کوئی کسی کو چھیڑتا ہے نا، اگر وہ جواب ہی نہیں دے گا تو چھیڑنے والا خود ہی بیٹھے گا. اور اگر اس کو دیکھا اس کو غصہ آ رہا ہے اور یہ پتھر اٹھا رہا ہے اور یہ مارنے کے لیے آیا، تو وہ اس کو لوگ کیا کرتے ہیں، اور بچے اس کو اور چھیڑتے ہیں. تو ایسے شیطان جب وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے کسی کو، اور جب دیکھا کہ یہ تو مبتلا ہو گیا، یہ تو مبتلا ہر وقت اسی میں ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور وسوسے لگا دو، اور وہیں بیٹھا رہتا ہے. جب دیکھے گا یہ اللہ کا بندہ تو وسوسوں کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اپنی نماز پڑھ لیتا ہے، اپنا کام کر لیتا ہے، تو شیطان اسے ناؤ میں دھو کر چلا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وسوسوں کی وجہ سے آدمی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے وسوسے تک محدود رکھا، آگے اس کو نہیں بڑھایا. اللہ تعالیٰ شیطان کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.